من گفتم علاج زندگی، گفتم علاج زندگی، گفتہ کے دیدار من گفتم اور ہاں جی آج اچھا ٹھیک ہے، میں نے دیکھا نہیں، اور تو آپ کو وہ والی بات نہیں کرنی، اور کوئی بات ہاں۔ علی بھائی میں گھر سے نکلا تو یہ سوچتا آ رہا تھا کہ علی بھائی نے میرے سے پوچھنا ہے کہ یار کوئی بات کرو تو میں کیا بات کروں گا جی جی وہ والی بات ہی کوئی نہیں نہیں بتائیں، کوئی بات تو پھر جب میں داخل ہوا اس سوسائٹی میں تو میں نے کہا علی بھائی سے یہی پوچھ لوں گا کہ جی کوئی بھی چیز پوری نہیں کر پا رہا تو ایسے ہی ہوتا ہے یا یہ غلط طریقہ ہے زندگی گزارنے کا کہ نہ دنیا داری پوری طرح نبھا ہو رہی ہے، نہ عبادت ہوتی ہے، نہ روحانیت کی طرف پورے ہیں، تو کیا ایسے ہی سلسلہ چلتا ہے یا یہ غلط ہی چل رہا ہے سب کچھ؟ اور یہ بیٹا زندگی بھر ایسے ہی چلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف اینڈ پہ جا کے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو تھا یہ روحانیت والا تھا یا یہ دنیا دار تھا یا یہ عبادت کر رہا۔ یہ فیصلہ جو ہے کون کرتا ہے؟ یہ فیصلہ جنازہ پڑھنے والے کرتے ہیں، اور جنازے پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ وہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ کون تھا، اور یہ روحانی بزرگ تھا یا یہ دنیا دار تھا یا یہ عبادت گزار تھا، جیسے سخی کی بات سخی ہے۔ تو باقی ساری زندگی انسان کوشش کرتا رہتا ہے کہ اس کا آخری جو لوگ فیصلہ کریں وہ فیصلہ جو ہے وہ اچھا ہی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ جو ہے نا وہ یہ اس کی ستار العیوبی بھی ہے کہ وہ اس زندگی میں یہ فیصلہ محفوظ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، بعد میں جو ہے نا، لیکن بعد میں ضرور بیان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت بزرگ آئے اور انہوں نے بڑی کوشش کی ساری زندگی کہ اپنی بزرگی کو چھپا کے رکھیں، لیکن ان کے جانے کے بعد ضرور فیصلہ ہو گیا، اور فیصلہ جو ہے نا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ سنایا گیا کہ یار یہ بندہ ہے بزرگ، ٹھیک ہے۔ اور تمیمی صاحب آپ نے وہ شہاب نامہ پڑھا ہے؟ لازمی پڑھا ہوگا، اس لیے میں نے آپ سے پوچھ، اس میں وہ واقعہ سنائے جب وہ واک پہ جاتے تھے اور پھر انہوں نے واک پہ جانا بند کر دیا۔ نہیں بھی پرانی بات ہے، بس اس میں ایک واقعہ مجھے یاد ہے جب وہ سبزی والے سے ساری سبزیاں انہوں نے خرید لی تھی۔ نہیں وہ واقعے کی بات نہیں ہو رہی، اور ان کے واک پہ جانے کی بات ہو رہی، علی بھائی وہ میموری سے تھوڑا سا وہ اس سوال کے جواب میں نا وہ واقعہ یہ جو ہے کہ آخری لمحات میں یہ فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ تو قدرت اللہ شہاب صاحب جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بڑھاپا تھا ان کا، تو صبح واک کے لیے جاتے تھے۔ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی تھی اور وہ شکل و لباس بھی معمولی پہنتے تھے، تو وہ شخصیت سے بھی نہ وہ انہوں نے اپنی ایسی نہیں رکھی تھی کہ جس سے پتہ چلے کہ وہ کوئی بڑے آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اپنے آپ کو انہوں نے چھپا کے رکھا تھا، اور دنیا داری بھی چھپا کے رکھی ہوئی تھی اور درویشی بھی چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ واک پہ ایک دن صبح گئے، وہ تھک کے ایک جگہ بیٹھ گئے گھر کے سامنے، کسی گھر کے سامنے دہلیز پہ، کسی اور گھر کی دہلیز پہ کسی گھر کے سامنے۔ تو اتنی دیر میں سامنے والے گھر سے ایک چھوٹا سا بچہ باہر آیا، اور اس نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ بابا جی امی پوچھ رہے ہیں کہ تم پیسے لوگے یا آٹا لوگے؟
اور قدرت اللہ شاہ اس وقت جو ہے نا مستی میں آ گئے، اور انہوں نے کہا جی آج میری منظوری ہو گئی، میں بابا، اس کے بعد پھر وہ واک پہ نہیں گئے، کبھی بھی نہیں گئے. انہوں نے کہا جی آج جو ہے نا وہ سٹیمپ لگ گئی ہے کہ یہ فقیر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آخری لمحے میں یہ سٹیمپ لگتی. باقی ساری زندگی آپ قدرت اللہ شاہ کو تو یاد نہیں ہے، تو اتنا تو یاد ہے نا کہ وہ بہت بڑے بیوروکریٹ تھے جی. اور ان سے زیادہ قابل بیوروکریٹ میرا خیال ہے ہماری تاریخ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے. انہوں نے جو واقعات لکھے تو وہ دنیا داری میں رہے، لیکن اینڈ جو ہے ان کا وہ سب لوگ ان کو قدرت اللہ شاہ صاحب کو ماشاءاللہ ایک بابے کے طور پہ یاد کرتے، ٹھیک ہے. کوئی ان کو دنیا دار کے طور پہ کوئی بھی نہیں یاد کرتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے. تو ساری زندگی وہ الجھے رہے دنیا داری میں، روحانیت بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی، جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کتاب میں. دونوں چیزیں، ایوب خان کے وہ تھے چیف سیکرٹری تھے، ہاں ٹھیک ہے. تو اس دور میں چیف سیکرٹری ہونا بڑی بات تھی، لیکن اسی دوران ان کا روحانی سفر بھی جو تھا وہ چل رہا تھا. تو آپ یہ سوچیں کہ کوئی آج کل کا سوچیں کوئی چیف سیکرٹری ہو اور اس کا روحانی سفر بھی ساتھ بابا بھی ہو ایٹ دا سیم ٹائم، تو یہ وہی. ان کے بارے میں کسی دلجلے نے ایک شعر کہا تھا، جی جی ہاں جی دے جب کوئی انقلاب ہوتا ہے جی جی قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے. جی جی وہ اس وجہ سے ان کی دنیا داری کا چہرہ دیکھ کے، کیونکہ ایوب سے پہلے بھی وہ چیف سیکرٹری تھے، ایوب خان نے مارشل لگایا تب بھی وہ چیف سیکرٹری رہے، تو ان کی اس ادا کو دیکھ کے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بندہ تو ہر حکمران کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ رنگ ملامت تھا، یہ ملامتی طور پہ ان کو یہ طنز کیا کسی نے کہ یار یہ ایسا افسر ہے کہ یہ ہر دور میں منظور نظر رہتا، لیکن وہ افسر جو تھا افسری کے لباس میں اصل میں ایک بہت پہنچا ہوا درویش تھا، وہ آپ جانتے ہیں. تو یہ تھا سوال کا جواب کہ یہ آخری واک کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے.